بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، کروڑہ درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلامت، خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستان کے اندر پائے جانے والی انتشار افراتفری کی خبریں ہیں۔ ٹی ایل پی کا جو پروٹیسٹ ہے یہ سانحۂ مرید کے، اس کے اثرات کیا ہوں گے اور واقعات پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کے پی کے اندر نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا حلف اور اس کے اندر ان کی کامیابی وزیر اعلیٰ بننے میں، اور حکومت اور اس کے اتحاد کی ناکامی کیوں ہوئی، کیا وجوہات ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ اگر گفتگو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹس کے اندر حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ سانحہ مرید کے آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ عرصہ پہلے ایک بڑا سارا سانحہ، خوفناک لڑائی، ہولناک مناظر آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ ٹی ایل پی کے کارکنان کو کیسے اسٹریٹ فائر کے ساتھ ہلاک کیا گیا، یا ان کی ہلاکتیں کیسے ہوئی بے دردی کے ساتھ، یا ان کی اور پولیس کے مابین جو جھڑپیں ہوئیں۔ یہ مناظر نہایت ہولناک ہیں۔ تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں، نقصان ہی نقصان ہے، ہر طرف ماتم کا سما نظر آتا ہے، ہر طرف سے غم و غصہ، دکھ کے جذبات، درد کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ہلاکتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، پولیس کی طرف سے بھی اور ٹی ایل پی کی، اور دونوں طرف کی جو نقصانات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، ناقابل برداشت ہیں۔ گزشتہ روز سما ٹی وی پر، جو کہ علیم خان صاحب کا چینل ہے، ایک خبر اور ویڈیو نشر ہوئی۔ اس پہ بات کریں گے، ان کے جو انہوں نے کلپس دکھائے اور لوگوں کے تاثرات بتائے، اس کا تھوڑا خلاصہ پیش کروں گا۔ سما ٹی وی میں دکھایا، بعد میں اس خبر کو ہٹا لیا گیا، لیکن وہ وائرل ہو چکی، وہ خبریں وائرل ہو چکی ہیں، جس کے اندر بتایا گیا کہ مرید کے اندر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ مین روڈ کے علاوہ پارکوں میں لاشیں ملی ہیں، اور جناب قبرستانوں میں ملی ہیں، مختلف گلی محلوں کے اندر بھی لاشیں ملی ہیں۔ یہ سما ٹی وی کی خبر ہے، سما ٹی وی نے اس کو نشر کیا ہے، ان کی رپورٹنگ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے وکلا، تاجر، راہگیر، ریڈی والے سب کے انٹرویوز کیے ہیں۔ اور پہلے یہ ہلاکتوں کا، شہادتوں کا تخمینہ 700 تھا، پھر ایک جگہ پہ 1300 ہوا، اب بتا رہے ہیں کہ 2000 سے اوپر ہے۔ اور پولیس والوں نے گلیوں میں جا کر، محلوں میں جا کر ان کو فائر مارے ہیں۔ اور مزید اس میں تھوڑا سا اس بات کو ایڈ کر دوں کہ ٹی ایل پی کے کارکنان اللہ رسول کا واسطہ دیتے رہے ہیں، ماؤں کا واسطہ دیتے رہے ہیں، ماؤں کے دودھ کا واسطہ دیتے رہے ہیں، جو وہ لوگ سما ٹی وی کی خبر کے مطابق بتا رہے ہیں۔ لیکن ایک ویڈیو کلپ ایسا بھی آیا سوشل میڈیا پہ، جس کے اندر بذات خود سعد رضوی، جس کو فائر لگے ہوئے تھے، اس کلپ کے اندر دکھایا گیا، لیٹ کر وہ مائک پکڑ کر واسطے دے رہا تھا، ترلے کر رہا تھا پولیس والوں کا، رینجر والوں سے، کہ تمہیں اپنی ماں کا واسطہ، خدا رسول کا واسطہ، ماں کے دودھ کا واسطہ گولی مت چلاؤ۔ تو یہ اس خبر کی تھوڑی سی تصدیق ہو جاتی ہے کہ خود سعد رضوی دے رہے تھے۔ تو اب یہ واسطے، ترلے، منتیں دینا، اس کا مطلب وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، اور انہوں نے مذاکراتی ٹیم بھی بنائی تھی، اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ ہم سے کوئی بات کرو۔ اب وہ بات کرنا چاہتے تھے، حکومت نے کیوں نہیں کی، یہ بھی ایک سوال نشان ہے، اور اس کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں ہو رہی، جیسا کہ سانحہ ڈی چوک، اس کی آج تک نہیں ہوئی، ماڈل ٹاؤن کی نہیں ہوئی، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی۔
تو کہنے کا مقصد اگر وہ جا رہے تھے تو ان کی ریلی نکالنے میں اسرائیل کے خلاف تھی نا، حکومت کے خلاف تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. سب سے پہلے تو ان کے مرکز پر پولیس نے خود حلہ بولا ہے، جہاں سے بات بڑی ہے. تو یہ اب انتظامیہ پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی بات کیوں نہیں سنی، جبکہ منت ترلے کر رہے تھے تو فائر کیوں مارے، گولی کیوں چلائی، اور ہلاکتیں بھی 2000 سے اوپر کا جو اعداد و شمار اب بتایا جا رہا ہے، جن کے اندر پولیس کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، زخمی بہت زیادہ ہوئے. زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹی ایل پی کے، اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی لاشیں نہیں مل رہی. ٹی ایل پی کے بہت سارے جو کارکنان ہیں انہوں نے یہ بیانات دیے کہ ہمیں ہماری لاشیں نہیں دی جا رہی. اب وہ لاشیں کدھر گئی، یہ بھی سوال نشان ہے، یہ سوال اٹھتے رہیں گے. تو اب کہنے کا مقصد ایک نیا حکومت کے لیے پھٹا بن گیا ہے، ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، اور اوپر سے بیانات سخت اور سخت سے سخت جو اب حکومت ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہتی ہے. اچھا، تمام علماء اب مخالف حکومت کے نظر آ گئے ہیں. مفتی منیر رحمان نے تو پریس کانفرنس کر دی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی کے کارکنان شہید ہو گئے ان کی لاشیں دیں، جو گرفتار ان کو فوری رہا کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے، اور جن لوگوں کے مکانات کو بلڈوز کیا گیا ہے. اچھا، یہ خبر بھی ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ٹی ایل پی کے اہم کارکنان کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، مساجد کو محاصرے میں لیا گیا. خود مرکز پولیس کی تحویل میں ہے، اور وہ علامہ خادم حسین رضوی کا جہاں مزار ہے وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہے. اس کے لیے بھی مفتی منیر رحمان نے کہا ان کو بحال کیا جائے تاکہ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھی جا سکیں، جمعہ پڑھایا جا سکے، اور خادم حسین رضوی صاحب کے جو مزار پہ لوگ عقیدتاً آتے ہیں فاتحہ پڑھنے، ان کو پڑھنے دیا جائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. علماء تقریباً تمام علماء اس وقت اس بات پر تنقید کر رہے ہیں، جس کے اندر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے، ناصر مدنی صاحب کا بھی آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ جید علماء اس وقت حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ایک اہل سنت کا، جس کی پاکستان کے اندر اکثریت ہے، جب ان کا مکتب فکر حکومت پر تنقید کرے گا تو لازماً اس کے منفی اثرات ہوں گے. اور ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ کتنی مسجدوں کو ہم بند کر سکتے ہیں، کتنے علماء کو. ہر مسجد کے اندر آج یہ ڈسکس ہو رہی ہے، ہر تھڑے کے اوپر جن کا ٹی ایل پی سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اس بات کو، اہل سنت کے جوان مرد و زن بچے اب اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، انہوں نے کیا کیا تھا، کس کے خلاف جلوس نکال رہے تھے. یعنی عوام کے اندر اس وقت غم و غصے کے جذبات ہیں، اور جن کے اثرات ہمیشہ مائنس پڑیں گے. اب حکومت کی حکمت عملی سخت سے سخت ترین ہے، بلکہ وہ سعد رضوی کے گھر جناب چھاپا پڑا ہے جی، وہاں سے کتنے کروڑ کی کرنسی اور سونا کتنے کلو نکلا ہے، یہ خبریں اب چلائی جا رہی ہیں. اس وقت چھاپا پڑنا تھا نا جب وہ مریدکے میں پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے چھاپا کیوں نہیں پڑا؟ اتنی رقم اور اتنا مالیت کا سونا، اس سے پہلے ایجنسیاں کہاں تھیں؟ یعنی عین موقع پہ ان کو یہ چیز نظر آئی. تو اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ پائے نا شاید ڈرامہ ہی نہ ہو. تو یہ بھی اب سوال نشان اٹھ رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کی اپنی پالیسیاں ایسی ہیں، سہیل آفریدی جیسے ہی نامزد ہوا اس کے جناب دہشت گردوں سے تعلقات اور اس کے سکینڈل اور جناب بہت ساری چیزیں نکل آ گئی. بھائی وہ ایم پی اے بنا ہے، وہ کیسے ایم پی اے کے کاغذات اس کے نامزد ہو گئے، منظور ہو گئے؟ جب اتنے معاملات تھے تو پہلے کیوں نہیں فائلیں نکلی، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بن بھی گیا. اس کا مطلب راستہ روکنے کی کوشش کی اور لیکن وہ جیت گیا. یہ ایسے ہی ہے سعد رضوی کے ساتھ کیا گیا، یا سہیل آفریدی کے ساتھ، جیسے وہ جسٹس جہانگیری صاحب کی جناب سند 2 نمبر ہے جی، سہیل آفریدی کی بھی سند پہ اعتراض اب اٹھ رہا تھا. بھائی جسٹس جہانگیری کی اگر سند ہی 2 نمبر ہے، بوگس ہے، جیلی ہے، تو اس نے پہلی بات تو وکالت کی 15 سے 20 سال. اس وقت آپ کی یہ مشینری کیوں چپ تھی؟ اس وقت ویریفائی کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ جج بنے ہیں اور ایک لانگ عرصہ انہوں نے عدالت میں اپنی جو فرائض کو سر انجام دیا ہے، اس وقت کیوں نہیں
ویریفائی کیا گیا, یہ بات کہی گئی. اب جب وہ جسٹس بن گئے ہیں تو اب اس پہ یہ آپ کا جناب سوال نکلا ہے اور یہ الزام آ گیا اور یہ جناب اقدام آپ نے کر دیا. تو یہ تینوں معاملات میں حکومت وقت کو پہ مذاق بھی اٹھ رہا ہے, انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہونے نہ خیال آیا یہ تو کام پہ گیا. یہ چیزیں تو پہلے کی ہیں, پہلے کرنی چاہیے تھی. چاہے وہ سعد رضوی کے گھر میں وہ پولیس کا چھاپا, یا جناب سہیل افریدی کی جیلی سند اور ان کا جناب منشیات کا الزام اور جناب دہشت گردوں کا الزام, یا پھر جسٹس جہانگیری کی جیلی سند کا معاملہ, یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ تو پہلے اب ہوا, جس کا مطلب یہ انتقامی کارروائی ہے جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں. تو حکومت اس وقت بہت سخت اقدامات کرنے پر تلی ہوئی ہے اور حکومت پنجاب نے لیٹر لکھ دیا ہے. آج ان کا اجلاس تھا کہ ٹی ایل پی کو بین کر دیا جائے اور وفاق کو مراسلہ بھیج دیا ہے. یہ کوئی پہلا دھرنا نہیں تھا, اس سے پہلے کتنے دھرنے نکالے ہیں, اس کو پہلے بین کیوں نہیں کیا گیا اگر یہ دہشت گرد تھی؟ تو اب حکومت آڑے ہاتھوں آئینی ہاتھوں سے یعنی طاقت کا وہ استعمال کرنا چاہتی ہے, اس کو پی ٹی آئی کی طرح وہ کریش کرنا چاہتی ہے, اس کو بین کرنا چاہتی ہے. مدارس اور جو مسجد ہیں ان کے جو مراکز ہیں ان کو بند کرنا چاہتی ہے. تو اس سے بھی زیادہ رد عمل آئے گا. اور آج اس وقت ہم کر رہے ہیں اپنا یہ ولاگ, تقریباً پورا پنجاب آج بند ہے. تمام اہل سنت کی جماعتوں نے احتجاج کیا ہے اور پور زور احتجاج ہے. ایک پاور شو کیا گیا ہے, تمام بڑے بڑے شہر بند ہیں, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد. تو اب دوسری جماعتیں, پی ٹی آئی نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, اہل سنت کی تمام مذہبی جماعتوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. تو جو اہل سنت مکتب فکر کے لوگ ہیں, جو تھوڑے سے اس یا رسول اللہ کے نعرے سے منسلک لوگ ہیں, ان کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں اور آج کئی دنوں سے مسلسل روڈ بند ہیں, لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے. تو یہ تمام حکومت کے اینٹی جائیں گے اور ان کے منفی اثرات ہوں گے. آنے والے الیکشن میں منیب رحمان صاحب نے بھی, مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں حکومت کو ان کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. آگے چلتے ہیں کہ سہیل افریدی کا انتخاب یہ عمران خان کی ایک بڑی چال تھی. اس کے دو فائدے ہوئے, اس پہ مزید آگے بھی گفتگو کریں گے. دو طریقوں سے عمران خان نے ان کو ہٹ کیا ہے, ناکام کیا ہے. پہلا کہ نامینیشن کے ساتھ ہی پی ٹی آئی متحد ہو گئی, جو انہوں نے مظاہرہ متحد ہونے کا کر کے دکھا دیا, 90 ووٹ سہیل افریدی کو پڑے ہیں. دوسرا, اس اقدام سے, اس چال کے ذریعے حکومت نے اس پورے نظام, جو حکومت کا نظام ہے, جو ان کے سپورٹر ہے, جس کو نظام دین کہہ لیں, اس کو ہلا کے رکھ دی ہے اور ہلا کے لال و لال کر دیا. عمران خان کی ایک چال, پورا نظام لال و لال, اور خود انہوں نے اپنی بےزتی کرائی ہے. سارا اتحاد, سارے ان کے سپورٹر, عطا تارڑ صاحب, عظما باجی صاحبہ ہر روز بیان دیتے تھے کہ ہم نے اس وزیر اعلیٰ کو نہیں ہٹنے دینا, علی امین گنڈا کو, اور سہیل افریدی کو کبھی آنے نہیں دینا. اب وہ آگے بھی آ گئے ہیں, منتخب بھی ہو گئے ہیں, حلف بھی لے لیا. آج اڑیالہ میں ملنے گئے تھے جو ان کی ملاقات, لیکن وہاں بھرپور کارکنان نے ان کا استقبال کیا, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی, نعرے بازی ہوئی. تو یہاں آ کے یہ سارا سیٹ اپ ایک دفعہ ٹھس ہو گیا, ان کا سارا پروگرام بڑھ گیا کہ ایک صوبہ جس کی اکثریت پی ٹی آئی کی ہے, اس کے وزیر اعلیٰ کو روکنے کا انہوں نے غلط اقدام کیا اور پھر ناکامی ہوئی, منہ کی کھانی پڑی. تو اس کا کیا فائدہ ہوا کہ پی ٹی آئی متحد ہو گئی, وہ متحد ہو کر 90 ووٹ پڑے ہیں, جبکہ 3 ان کے رکن باہر تھے. یہی کے دعوے تھے کہ ہم نے 20 توڑ لیے ہیں, 22 توڑ لیے, آزاد کر کے بھی دیکھ لیا, لیکن پی ٹی آئی کے ایم پی اے نہ جھکے, نہ بکے, اور نہ ہی حکومت کے اقدامات کا. بلکہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ کر دیا, ان کو دھول چٹوانے, ان کی ناک کٹوا دی. کیسے؟ سب سے پہلے بات کروں گا فیصل کریم کنڈی, گورنر کے پی کے, ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ قبول نہ کریں, انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا, رکھ دیا. اس پہ اعتراض ہو گیا کہ یہ ٹائپ شدہ ہے, پہلے تو ریٹن ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پیش کرو, وہ بھی علی امین گنڈا نے بھیج دیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ گورنر راج آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تڑیاں چھڑیاں عطا تارڑ اور دیگر لگا رہے تھے, تو انہوں نے اسمبلی کے اندر سہیل افریدی کو اعتماد کا ووٹ دے دیا, جس میں بھاری اکثر سے جیت گئے.
और फिर मजबूरन हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा। हाँ, पहले हाई कोर्ट में रिट कराई है JUI मौलाना फजल रहमान के भाई के जरिए कि देखो जी वो इस्तीफा उन्होंने दिया और पहुंचा नहीं, कबूल हुआ नहीं, तो इन्होंने अपना वजीर आला चुन लिया। हाई कोर्ट ने भी हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया, मजबूरन उसका हलफ गवर्नर को लेना पड़ा। अब कुंडी साहब ने हलफ लिया है तो वहां उनके खिलाफ बड़े नारे लगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज शर्मिंदा से नजर आ रहा था कि वो शर्मिंदा और परेशान है। अब यहाँ पीपल पार्टी को बहुत सारा झटका लगा है कि वो गंडे भी खाते थे, इत्र भी खाते। तो अब पीपल्स पार्टी इससे नाराज है कि हमारे साथ ये काम क्यों कराया, हमारे गवर्नर से ये काम क्यों कराया गया। अगर आप में इतनी ताकत नहीं थी MPs को तोड़ने की। खुद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से सदर ममलकत असवल दरदारी की मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है हुकूमत पंजाब के बारे में और दीगर मामलात में, जिसका बाद में हुकूमती तर्जुमान ने ये और पीपल्स पार्टी ने भी शायद कहा है कि ये हमारी नोक झोंक चलती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने पुरजोर शिकायत की है नून लीग से। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान, बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के, एक्सपोज हो गए। पहले उनको उंगली दी कि आप रिट करें, हम आपको सारे MPs तोड़ के आपके भाई को वजीर आला बना देंगे, आपके बंदे को। मौलाना साहब के भाई हाई कोर्ट चले गए, वहां से नाकामी हुई। इधर से सुहेल अफरीदी बड़े सरे से कामयाब हो गए। इसका मतलब ना नून लीग ने वोट दी, नून लीग की भी नाकाम, पीपल्स पार्टी नाकाम, और उनके साथ जो भी अलाइज थे, इत्तेहादी थे, सारे नाकाम हो गए। और मौलाना साहब पहले तो तनकीद कर रहे होते थे हुकूमत पर, यानी वो क्या कहते होते हैं, नूरा कुश्ती। अब वो एक्सपोज हो गए कि नहीं जी ये हुकूमत का हिस्सा है, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। अब मौलाना साहब की KPK में कोई बात सुन नहीं रहा। अब पहले भी इतबार को नहीं था, अब मजीद उठ गया है। तो मौलाना साहब ना तो वजीर आला बना सके, ना अदालत से उनको रिलीफ मिला, उनकी सपोर्ट हुई, उनको रोका गया। तो मजीद अब PTI के लोग या KPK के लोग मौलाना साहब पर एतमाद नहीं करेंगे। तो मौलाना साहब के ये हाल क्यों कर हुआ, हुकूमती इत्तेहादगी मान के। वो जैसे कहते थे गंडापुर के बारे में कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास अक्सरियत नहीं है, तो ऐसे ही कर देते। दूसरा, गंडापुर की सपोर्ट करके हुकूमत और इसका इत्तेहाद खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है। भी गंडापुर से तुम्हारा ताल्लुक क्या है? तो फिर वो सच्चे थे ना PTI वाले कि गंडापुर मोहसिन नकवी का बंदा है, मोहसिन नकवी की पार्टी का बंदा है। इसी वजह से अलीमा खान और दीगर मामला वो ग्रुपिंग थी, अब वो सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए। तो इसका फायदा इमरान खान को हुआ, KPK के अवाम को हुआ और PTI के वर्कर्स को हुआ। PTI के जो भी सपोर्टर या वोटर्स थे, अब उनके अंदर एक जान आ गई है।